تیمور، میرا بچہ، بی جان نے خوش ہو کر اپنی باہیں پھیلائی تھی، لیکن تیمور شاہ کے چہرے پر سرد مہری تھی۔ آج اتنے سالوں بعد اپنے بڑے پوتے کو دیکھ کر وہ خوشی سے نہال تھی۔ مجھے یقین تھا میرے بچے، تم ضرور آؤ گے میری نایاب کو لینے۔ اسے تمہارے ساتھ رخصت کر کے میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ ان کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئی تھی، جبکہ تیمور بے تاثر لہجے میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر دو ٹوک لہجے میں کہنے لگا، ایک بات میں پہلے ہی کلیئر کر دوں بی جان، میں یہاں کسی پرانے رشتے کو نام دینے یا پھر اس تعلق کو جوڑنے نہیں آیا۔ یہ رشتہ پہلے بھی مجھ پر بوجھ تھا اور آج بھی میرے دل پر رکھا ایک بھاری وزن ہے، اور میں اس بوجھ سے جان چھڑانے آیا ہوں۔ ستواناک نقشہ چہرے پر مغرور تاثرات، وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بی جان اس کی بات پر حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا میرے بچے؟ میں سمجھی نہیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ تیمور سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بی جان، میں یہاں آپ کی نواسی نایاب فاطمہ کو طلاق دینے آیا ہوں، کیونکہ بچپن میں کیے گئے اس نکاح کو میں نہیں مانتا۔ میں نے جو ہر فیصلہ اپنی زندگی کا ہر قدم اپنے دل و دماغ کی مرضی سے اٹھایا ہے، تو میں اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ دوسروں کی مرضی پر سر جھکا کر کیسے مان لوں؟ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے جذبات کو سمجھیں گی۔ جس طرح نایاب آپ کی لاڈلی نواسی ہے، اس طرح میں بھی تو آپ کا پوتا ہوں۔ آپ کو صرف اس کی خوشیاں عزیز نہیں ہونی چاہیے، میرے دل کی خوشی کا بھی خیال رکھنا آپ کا فرض ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتا بی جان کی آنکھوں میں نمی کا باعث بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتی۔ نایاب کا کیا ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اس کے لیے بھی کوئی آسان راستہ نکال دے گا۔ میں تمہیں برا بھلا نہیں کہوں گی تیمور، شاید میں نے ہی جذبات میں آ کر یہ غلط فیصلہ کیا، جس کا خمیازہ آج میری بچی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی، لیکن تیمور کے سرد تاثرات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈائیورس پیپر جلد بھیج دوں گا۔ یہ آپ کو پہلے آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو بی جان۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، جسے بی جان نے نرمی سے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا تھا۔ پھر وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنی دور دوسرے شہر سے آئے ہو، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی، کھانا کھا کر جانا۔ تیمور حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں اپنے سب سے لاڈلے پوتے کے لیے صرف محبت کا سمندر تھا۔ تیمور جلد سے جلد وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ بی جان کے یوں کہنے پر وہ انہیں اپنے کام کے بارے میں بتانے لگا کہ نہیں بی جان، پہلے ہی بڑی مشکل سے میں وقت نکال کر یہاں پر آیا ہوں، میرے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن بی جان اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ اتنے عرصے بعد آئے ہو، کیا تمہیں اپنی دادی سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ان کے پاس کچھ پل بتانا بھی تمہارے لیے محال ہے؟ بچپن میں میرے ہاتھوں میں کھیل کر ہی بڑے ہوئے ہو تم، میں کوئی کنکری دشمن تو نہیں؟ تیمور ان کے الفاظ سن کر چپ ہوا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ بی جان اس سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن جو فیصلہ نکاح کے روپ میں اس کے لیے کر چکی تھی، اور اس کے بعد سے اس کے دل میں بی جان کے لیے وہ مقام نہیں رہا تھا، وہ انہیں اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے بیٹی کے مرنے کے بعد اپنی مری ہوئی بیٹی کی نشانی نایاب فاطمہ کا نکاح بچپن میں ہی اپنے اس پوتے تیمور شاہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ کم عمری اور لڑکپن کی وجہ سے پہلے تو تیمور کو اس بات کا علم نہیں تھا،
لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا تب سے اسے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی۔ جب سب لوگوں نے اسے احساس دلانا شروع کیا کہ وہ لڑکی جو صرف میٹرک پاس اور یتیم و مسکین ہے، وہ تمہاری قسمت کا ستارہ بن گئی ہے جو کسی طور پر بھی تمہارے قابل نہیں، آس پاس کے لوگوں نے اسے احساس دلانا شروع کیا تو نایاب فاطمہ کو بن دیکھے ہی اسے چڑ سی ہونے لگی۔ آج جب اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے بابا کا بزنس مکمل طور پر سنبھال لیا تھا، صرف چند سالوں میں ہی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا، تو پھر وہ اتنی معمولی سی لڑکی کو کیسے اپنی زندگی میں لے آتا؟ اپنے ارد گرد جب لڑکیوں کو گھومتے دیکھتا جو بار بار اسے لفٹ کرانے کی کوشش کیا کرتی تھی، وہی اس کی ماں جو کبھی کسی لڑکی کے بارے میں تو کبھی کسی امیر کبیر باپ کی بیٹی کو اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی، بار بار اسے یہ کہتی کہ یہ لڑکیاں تمہارے قابل ہیں جو خود بزنس وومن ہیں، تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گی، نہ کہ وہ جاہل گوار لڑکی جس نے بامشکل میٹرک پاس کیا ہے، اور پھر گاؤں کی وہ لڑکی جانتے بھی ہو کیسی ہوتی ہیں، وہی پھدی سی پرانی شلوار قمیض پہنے جو کہ 8 دن تو نہ نہاتی ہیں اور نہ ہی کپڑے اتارتی ہیں، پھر وہ بالوں میں لگا چمبیلی سرسوں کا تیل 2 چوٹیاں باندھے۔ بتاؤ بھلا تم جیسے ہینڈسم لڑکی کے ساتھ کیا ایسی لڑکی جچے گی؟ اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سن کر تیمور کو اکتاہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ بھلا وہ کہاں سے ایسی لڑکی کے ساتھ میچ کرتا تھا؟ وہ تو اگر کہیں بزنس پارٹی میں اپنی بیوی کو لے کر جاتا تو الٹا وہ اسے شرمساری کرواتی۔ گھر والے بھی اس پر شادی کا دباؤ ڈال رہے تھے، جبکہ بی جان نایاب کی خاطر ان سب سے تعلق توڑ کر صرف اپنی نواسی کے ساتھ رہ رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے اپنی بی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ تیمور آج ایک اہم فیصلہ لے کر یہاں آیا تھا، نہ جانے کتنے سالوں بعد۔ بی جان کے بے حد اصرار پر وہ رات کے کھانے کے لیے رک گیا تھا۔ اس گھر میں نایاب اور بی جان کے علاوہ اوپر کرایہ دار بھی آباد تھے۔ تھوڑی دیر بعد گلابی دوپٹے میں ملبوس کوئی اندر آیا تھا۔ بی جان، میں نے کھانا تیار کر لیا ہے، آپ کہیں تو میں ٹیبل پر لگا دوں؟ جتنی نازک بہت ہی اتنی ہی اس کی سریلی آواز تھی۔ تیمور اس سامنے کھڑی اپسرا کو دیکھتا رہ گیا، وہ جیسے کچھ بولنے کی قابل نہیں رہا۔ سفید گلابی رنگت، نازک ایسی جیسے کوئی گلاب کی ڈال، سادہ بلیک چپل، سلیقے سے دوپٹہ سر پر کیے، وہ حسن و دلکشی کا مجموعہ تھی۔ اپنی زندگی میں اتنا سادگی سے ڈھکا چھپا حسن اس نے نہیں دیکھا تھا، تبھی تو وہ پلکیں بھی نہ جھپک سکا تھا۔ اسے بھی شاید تیمور کی نگاہوں کی شدت کا احساس ہوا تھا۔ تبھی بی جان، جن کی آنکھوں میں نمی کی صاف چمک تھی، وہ نرم لہجے میں کہنے لگی، ہاں میری بچی، لگا دو کھانا، بہت دور سے سفر کر کے آیا میرا تیمور، وہ بھی اتنے سالوں بعد۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتی تیزی سے پلٹ گئی تھی، کسی تیز خوشبودار ہوا کے جھونکے کی طرح، اور تیمور اس خوشبو کو محسوس کرتا رہ گیا۔ چند لمحے گزرے تھے جب وہ بی جان سے کہنے لگا، یہ کون ہے؟ بی جان حیرت سے اس کے سوال پر غور کرتے ہوئے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اچانک ہی ان کے ذہن کو جھٹکا سا لگا تھا۔ تقریباً 8 سال ہو گئے تھے تیمور نے اسے نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی اس نے تیمور کو، تو ایسے میں اس کا نہ پہچاننا اتنا حیرت انگیز بھی نہیں تھا۔ تبھی بی جان کہنے لگی، یہی ہے وہ کم نصیب، یتیمی کا ستم اٹھائے، ماتھے پر ماں باپ کی بدنام محبت کا کلنک سجائے، اب ایک اور داغ اس کے دامن پر سج جائے گا، وہ بھی طلاق کا۔ تیمور بے قرار سا ہو گیا، اس نے آج سے پہلے ایسا پاکیزہ حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو دم بخود رہ گیا تھا کہ یہ نایاب ہے، وہ جو گھر سے ایسا تاثر لے کر آیا تھا کہ نایاب ایک کم صورت، کم پڑھی لکھی، معمولی سی لڑکی ہوگی، یہ تو اس کے بالکل الٹ ہوا تھا۔ اس کا دل بے چین سا ہو گیا۔ اسے اتنا خاموش دیکھ کر بی جان کہنے لگی، تمہارے ماں باپ ٹھیک ہیں؟ تمہارا باپ تو آیا تھا ملنے مجھ سے کچھ مہینے پہلے، لیکن تم بچوں نے تو اپنی شکل دکھانا ہی چھوڑ دی۔ وہ ابھی تک افسردہ تھی۔
تیمور کے ذہن پر ایک دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ فیصلہ جو بہت بڑا تھا، اب اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بی جان سے بات چیت کرتا رہا، لیکن اس دوران بھی اس کی نگاہیں دروازے سے باہر تھی۔ وہ جو اپنی ایک جھلک دکھا کر دوبارہ پلٹ کر کمرے میں نہیں آئی تھی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ہی وہ اپنا گلابی آنچل لہراتی ہوئی پھر سے بی جان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کھانا لگا دیا ہے۔ اس کی باریک آواز پر تیمور کے لب مسکرا دیے تھے۔ تو یہ ہے نایاب فاطمہ۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے اتنے سالوں بعد پہلی بار اس نازک گلاب جیسی لڑکی کو دیکھا تھا۔ نایاب اس کی پرہدت نگاہیں اپنے وجود پر محسوس کرتی دوبارہ پلٹ گئی تھی۔ پھر بھی جان اسے کھانے کی ٹیبل پر لے آئی۔ یہاں پر بھی نایاب غائب تھی، جبکہ وہ اکیلا بی جان کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا رات کو ہی نکلنے کا، لیکن اب اسے یہ اپنا فیصلہ بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بی جان اندر سے بے حد دکھی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد نایاب کا کیا ہوگا۔ وہ جو ایک آخری سہارا تھا وہ بھی دم توڑ گیا تھا۔ تیمور آج بہت بڑا فیصلہ لے کر یہاں آیا تھا ان کے پاس۔ جس طرح نایاب ان کی لاڈلی نواسی تھی، تو وہ بھی لاڈلا پوتا تھا۔ گو کہ انہوں نے زور زبردستی اپنے بیٹے سے بات منوا کر بچپن میں ان دونوں کا نکاح تو کروا دیا تھا، لیکن نہیں جانتی تھی کہ زبردستی کے رشتے کا آج ہی انجام ہوگا۔ تبھی تو تیمور نے نایاب کو طلاق دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب وہ بہت خاموش بیٹھا تھا۔ کہو تو چائے بنوا دوں؟ بی جان نے اسے یوں چپ چاپ بیٹھے دیکھا تو نرمی سے پوچھنے لگی۔ وہ فوراً ہی سر ہلا کر کہنے لگا، جی جی کیوں نہیں۔ دل تو بے چین ہو رہا تھا اس نازک پری کی ایک جھلک دوبارہ دیکھنے کے لیے۔ وہ حیران بھی ہوا، وہ اس کی منقوہ تھی، وہ بھی بچپن کی۔ ایسے میں اگر وہ اسے چوری چھپے دیکھ بھی رہا تھا تو یہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا، اب کہ جب وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس فیصلے کے بعد اس کا دل کسی طور پر بھی راضی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس گھر میں چھوڑ کر جائے۔ اس کی متلاشی نگاہیں مسلسل نایاب کو تلاش کر رہی تھی، جو کونے سے نکل کر نہ جانے کہاں سے کچن میں چلی جاتی اور کچن سے نکل کر دوبارہ کونے میں جا کر غائب ہو جاتی۔ اتنی دیر میں وہ بس ایک دو جھلک ہی اس کی دیکھ پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سبز پتی والی چائے بنا کر دوبارہ کمرے سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی بنائی ہوئی چائے ہونٹوں سے لگائے نہ جانے کیا سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ بی جان کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں بیٹا، پھر تم سے بات چیت کرتی ہوں۔ وہ جان گئی تھی کہ آج رات تیمور کے جانے کا ارادہ نہیں، وہ صبح ہی نکلے گا۔ نہ جانے کیوں جائے نماز پر کھڑے ہو کر ان کے دو آنسو ٹپک کر مصلے پر گرے تھے۔ کیا ہوتا اگر تیمور کوئی دوسرا فیصلہ لے کر اس گھر میں آتا، یا وہ یہ کہہ دیتا کہ میں نایاب کو رخصت کروانے آیا ہوں۔ اس کی ماں فائقہ بیگم، جو بی جان اور اس کی نواسی سے سخت نفرت کرتی تھی، یہی وجہ تھی وہ اتنے سالوں سے اپنے پوتے پوتیوں سے دور، اپنے سگے بیٹے سے دور اس شہر میں آباد تھی، اس گھر میں جہاں پر اس کی بیٹی اپنے داماد اور ایک ننھی سی نازک پری کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا بیٹا جہانگیر شاہ، جو بی جان کی بیٹی نازش سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ نازش نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی، محبت کی، وہ بھی مجتبیٰ احمد سے، جو ان کی ذات پات سے بالکل الگ تھا۔ لیکن جس طرح نازش کے گھر والے اس رشتے پر رضامند نہیں تھے، اسی طرح مجتبیٰ کی بھی یہی وجہ تھی کہ دونوں کے گھر والوں نے انہیں اپنے اپنے گھروں سے بالکل بے دخل کر دیا تھا۔ اب وہ ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، لیکن قسمت نے مجتبیٰ احمد کا ایسا ساتھ دیا کہ ان کی نازش سے شادی ہوتے ہی سرکاری نوکری لگ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ ان کی زندگی میں خوش نصیبی ثابت ہوئی تھی۔ جیسے ان کی اچھی جگہ پر نوکری لگی، وہ دونوں اس اچھے شہر میں بس گئے۔ یہیں پر انہوں نے اپنا گھر خرید لیا اور شادی کے 7 سال بعد ان کے ہاں نایاب نے جنم لیا تھا۔ وہ ان کی سب سے پہلی اور اکلوتی اولاد تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بچی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی لے کر اس دنیا میں آئی ہے۔ جب ایک پکنک پوائنٹ پر جاتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی موت ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے ایکسیڈنٹ کے وقت نازش نے نایاب کو اپنے بازو میں دبوچ لیا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک معجزہ ہی ہے
اس بچی کا بچ جانا۔ لیکن دوسری طرف بیجان کا دل تڑپ گیا تھا جب اپنی بیٹی اور داماد کی موت کی خبر سنی۔ اتنے سالوں سے ان کا نازش سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ جہانگیر شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے جو گھر والوں کی بدنامی کا باعث بنتی ہیں، لیکن خیر بہن کو کندھا تو دینا ہی تھا۔ نازش اور مجتبیٰ احمد اپنی بیٹی کے لیے گھر چھوڑ کر گئے تھے۔ جب بیجان نے اس ننھی سی معصوم فرشتے جیسی بچی کو دیکھا تو فوراً اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، لیکن جہانگیر شاہ نے غصے سے انہیں سمجھایا کہ اس بچی کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری نسل سے نہیں۔ لیکن ان کا دل تڑپ گیا کہ یہ ان کی بیٹی نازش کی نشانی ہے اور وہ انہیں ہرگز چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ فائقہ بیگم غصے سے کہہ رہی تھی، اس بدذات لڑکی کو میں اپنے گھر کیوں لے کر جاؤں گی؟ بیجان کو اپنی نخرے والی بہو کی بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنی نواسی کو پالنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی اور وہ تھی بھی صرف 2 سال کی۔ ایسے میں بیجان انہیں اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ نازش کی دوسری تصویر ہے۔ فائقہ بیگم اور بیجان کی تو شروع سے ہی آپس میں نہیں بنی تھی، یہی وجہ تھی اب گھر میں لڑائی جھگڑے بند ہو گئے تھے تو جہانگیر شاہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ لیکن جب بھی وہ ماں سے ملنے آتے تو انہیں سمجھاتے، اس لڑکی کو مجتبیٰ کے گھر والوں کے حوالے کریں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ لیکن بیجان نے صاف انکار کر دیا تھا، کیوں آپ مجھ پر گناہوں کا بوجھ لادنا چاہتی ہیں؟ ماں ہیں آپ میری، میں آپ کو کیسے تنہا اس اکیلے شہر میں چھوڑ دوں؟ بیجان نے نیاز بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ میں تمہیں ہر بات کے لیے معاف کر دوں گی اگر تم میری ایک بات مانو گے تو۔ جہانگیر شاہ حیران رہ گئے تھے۔ کون سی بات اماں؟ انہوں نے سر جھکایا، پھر کہنے لگی، نایاب 10 سال کی ہو گئی ہے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے یقین ہے جب میں مر جاؤں گی تو تم اور فائقہ اسے یتیم خانے میں چھوڑ دو گے۔ اگر میرے جیتے جی میرے سامنے اسے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دو تو میں تمہاری ہر کوتاہی، ہر غلطی کو معاف کر دوں گی۔ جہانگیر بیجان نے اچانک ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے تو وہ حیران رہ گئے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ویسے بھی آپ سے دوری مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہی۔ یہ سن کر ہی بیجان نے اپنا فیصلہ سنایا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ فائقہ بیگم کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گی۔ ابھی ان کا بیٹا صرف 17-18 سال کا ہے اور اتنی جلدی اس کا نکاح، جبکہ وہ ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، فرسٹ ایئر میں۔ لیکن تیمور شاہ ان کی بھی اولاد ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے وہ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ یہی سوچ کر انہوں نے بیجان کو تسلی دی تھی کہ انہیں بیجان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ پھر ایک پروکار محفل میں اس کم عمر جوڑے کا نکاح ہو گیا تھا۔ گو کہ فائقہ بیگم غصے سے تلملا رہی تھی، دل ہی دل میں وہ بیجان سے بدلہ لینے کا سوچ رہی تھی، لیکن ابھی نہ یہ وقت تھا اور نہ ہی موقع، اس لیے چپ رہنے میں ہی عافیت تھی۔ لیکن ان کی نفرت انگیز نگاہیں سفید چہرے والی لڑکی کی طرف تھی جو صرف 10 سال کی تھی، لیکن ابھی سے اس کی اٹھان بتا رہی تھی کہ جوان ہونے کے بعد کیا قیامت ڈھانے والی ہے۔ اسے تیمور سے دور رکھنا ہی بہتر ہوگا۔ بیجان نے نماز پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کیا سوچ کر انہوں نے ایک دعا مانگی کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں، لیکن رب تو کرنے پہ آئے تو وہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں کوئی گمان نہ ہو۔ بیجان کو نماز میں مصروف دیکھ کر وہ کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، تبھی نظر سامنے اس کمرے پر پڑی تھی جس کی جلتی روشنی بتا رہی تھی کہ وہ وہیں پر ہے۔ وہ دروازے پر آ کر جم گیا۔ نایاب جو بچوں کی کاپیاں چیک کرنے میں مصروف تھی، آہٹ پر پلٹ کر دیکھا اور پھر ایک دم ہی رخ موڑ لیا۔ لمبی سیاہ چوٹی پشت پر تھی، بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹیں اپنے چہرے پر جھول رہی تھی۔ اس نے ایک دم ہی دوپٹہ اٹھا کر سر پر لیا تھا۔ وہ کھڑی لب کاٹ رہی تھی۔ اس کی خاموشی اور بے نیازی پر تیمور کو غصہ آیا تھا، جسے وہ معمولی لڑکی سمجھ رہا تھا کہ اندر تو نخرہ بھی ہے۔ یہ سوچ کر وہ حیران تھا۔ آپ پلیز بیجان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ باریک سریلی آواز اس کی کان میں آئی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے سے نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ تیمور کو ایک دم ہی غصہ آ گیا تھا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے، اس سے دوستی کرنے کے لیے ترستی تھی۔
کالج، یونیورسٹی، آفس، ہر جگہ اس کی مردانہ وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی کے چرچے رہتے تھے، اور سامنے کھڑی لڑکی تو اس کی منکوہا تھی جو اسے کمرے سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے سخت لہجے پر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور غور سے اس کی جھلملاتی ہوئی پلکوں کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت سیاہ آنکھیں جن پر گھنی دراز پلکیں بسیرا کیے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ تیمور کی پرحدت نگاہوں کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سامنے کھڑے شخص کو نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک اذیت رقم تھی۔ جب یہ شخص اتنا بڑا فیصلہ کر چکا ہے تو یہاں اس کے پاس کیوں کھڑا ہے؟ جب اس سے نفرت میں اتنا آگے آ گیا ہے تو وہ کاغذی رشتہ جسے کئی سالوں پہلے بھی جان کی مرضی سے اس کی زندگی سے جوڑ دیا گیا تھا، جو اسے خاک کرنے والا ہے، تو پھر یہاں اس کے سامنے آنے کا مقصد؟ وہ اس سے سوال جواب نہیں کر سکتی تھی، اسے خوش کھڑی رہی۔ جانتی بھی ہو میں کون ہوں؟ تیمور شاہ، تمہارا مجازی خدا۔ چاہوں تو ابھی ہاتھ بڑھا کر تم سے اپنا حق وصول کر لوں۔ کیا تم مجھے روک پاؤ گی؟ اپنی کالی سی آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے ان الفاظ پر نیاب نے غصے سے کھول کر رہ گئی تھی۔ تب اس نے ایک جھٹکے سے چہرہ اٹھایا اور بس اتنا ہی کہہ سکی، جی نہیں، ایسا کوئی حق نہیں رکھتے ہیں آپ، اور نہ ہی میں آپ کی دھمکی سے ڈرنے والی ہوں۔ بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھیے۔ وہ جس طرح تیز کاٹدار آواز میں بولی تھی، تیمور شاہ ایک پل کو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے گزرتی وہ فوراً اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ نازک اندام لڑکی آ کر سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مگر وہ بغیر اس کی کلائی چھوڑے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ گیا تھا۔ کہنے لگا، میں تو تمہیں ترس کھا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ رشتے کو ختم کرنا میری سب سے بڑی غلطی ہوگی، لیکن تم تو اپنے منہ میں زبان بھی رکھتی ہو۔ اس کی گرفت میں جھلملاتی ہوئی فوراً خود کو چھڑوا گئی تھی۔ اپنی نازک کلائی کو اس کے ہاتھ میں چھڑوا کر اسے مسلنے لگی جہاں پر سرخ انگلیوں کے نشان نقش ہو چکے تھے۔ کہنے لگی کہ آپ کو رشتہ ختم کرنا ہے تو کر دیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جائیں، جہاں میں نے اتنے غم دیکھے ہیں وہاں یہ بھی دیکھ لوں گی۔ کم از کم برائے نام شوہر کا ٹیگ تو میرے نام سے ہٹ جائے گا۔ یہ کہتے وہ تیزی سے گلابی آنچل لہراتی اس کے سامنے سے گزر کر کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا سانس ٹھوکری کی مانند چل رہا تھا۔ کتنی آسانی سے تیمور شاہ نے اس سے یہ سب کہہ دیا تھا، جبکہ کچھ دیر پہلے ہی وہ اس کی تلخ الفاظ سن چکی تھی۔ میں نیاب فاطمہ کو طلاق دینے آیا ہوں بھی جان، اس کاغذی رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے تیمور کو روبرو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی جان میں نہیں بلکہ روح میں بستا تھا۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اس نے اپنی زندگی بہت سی لڑکیوں سے مختلف پائی تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں فوت کیا ہوئے، زندگی بھر کا روگ جیسے اس کی خوشیوں پر پھن پھیلا کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت کم ہنستی تھی، کم بولتی تھی، لیکن اس نے صرف اپنی توجہ تعلیم پر صرف کر دی۔ یہی وجہ تھی میٹرک تک تو اس نے اسکول سے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پرائیویٹ وہ ایک قریبی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی، لیکن اس کی ساری تھکن، ساری اداسی بی جان کی بس ایک بات پر ہوا ہو جاتی، تیرے مستقبل کے بارے میں تو مجھے فکر نہیں، نیاب تیرا رشتہ تو میں نے تیمور کے ساتھ ایسا مضبوط باندھا ہے کہ کوئی بھی اسے نہیں توڑ سکتا۔ ایک دن آئے گا، وہ آئے گا تجھے ڈولی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا، پھر میں بے فکر ہو کر مروں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بی جان، خدا آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ وہ فوراً ان کا ہاتھ تھام لیتی تو بی جان اسے پیار سے سینے سے لگا لیتی۔ جھلی، یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ بیٹی کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں تجھے بڑی شان سے تیمور کے ساتھ رخصت کروں گی۔ تیمور یہ، تیمور وہ، تیمور ایسا ہے، تیمور ویسا ہے، بس ایک بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے ایک ہی نام سنا تھا، وہ تیمور کی منقوہ ہے۔ ایک دن اسی کے سنگ رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ وہ بن دیکھے ہی اس سے شدید محبت کرنے لگ گئی تھی۔ آج جب دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے سفید شلوار قمیض اونچے لمبے قد والے نوجوان کو دیکھ کر وہ پلک جھپکتے نہیں پہچان گئی تھی۔ اس کا دل تو گویا دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اب اس نے دروازہ کھولا ہی تھا جب پیچھے سے بی جان کی آواز آئی تھی، نیام بیٹی کون ہے؟ اور وہ اتنا بھی نہ کہہ سکی کہ دروازے پر وہی ہے۔
جس کی راہ اس کی آنکھیں پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ کچھ کہے بنا ہی بس نظر جھکا کر کچن میں چلی گئی اور اپنی خوشی سے ڈگمگاتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے دل کو جیسے پنکھ لگ گئے تھے۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آج گھر میں آئے اس اتنے خاص مہمان کے لیے وہ کیا بنائے۔ تبھی چائے کی ٹرالی دیگر لوازمات کے ساتھ سجا کر وہ بھی بی جان کے دروازے کے پاس لے آئی تھی، لیکن اندر سے آنے والی تیمور کی سرد آواز نے صرف اس کے جسم سے جان ہی نہیں، اس کی روح بھی کھینچ لی تھی اور وہ بالکل ساکت دروازے کے پاس کھڑی رہی، اتنی بھی ہمت نہ کر سکی کہ اس چائے کی ٹرالی کو اندر لے کر جا سکے۔ اس کے کانوں میں بس یہی الفاظ گونج رہے تھے، میں نیاب فاطمہ کو طلاق دینے آیا ہوں۔ بی جان، یہ رشتہ میرے لیے ایک بوجھ ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، دل چاہ رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ اپنے آنسو اندر ہی گرانے لگی۔ کاش تیمور یہ الفاظ کہنے سے پہلے ایک بار اس کا حسین مکھڑا دیکھ لیتا تو اسے اپنے ہی لفظوں پر شرمندگی محسوس ہوتی، لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ روشن پیشانی والوں کے نصیب اکثر بہت خراب ہوتے ہیں، اور یہی نیاب فاطمہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے اپنے اوپر خاموشی کی ایک دبیز چادر اوڑھ لی تھی، لیکن اب یہ شخص اس کے سامنے کھڑا اسے اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ یہی سوچ کر حیران تھی۔ تبھی اسے تیزی سے جواب دے کر وہ اس کے سامنے سے گزر کر کچن میں چلی آئی۔ تیمور حیران رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لڑکی بھی اس رشتے سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی۔ کیا یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ یہ سوچ اسے آگ لگا رہی تھی۔ پوری رات وہ کسی اندیکھی تپش میں جلتا رہا۔ صبح سویرے اسے واپس جانا تھا، تبھی بی جان سے ملتے ہوئے اس کی نظر اس کالے کپڑوں میں ملبوس لڑکی پر پڑی جو ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ نظر جھکائے وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی طرف غلطی سے بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور یہی بات تیمور سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہا تھا اس کے اتنے بڑے فیصلے پر یہ لڑکی خوب روئے گی، چیخے چلائے گی، ماتم کرے گی، لیکن اس کے چہرے پر ایک گہری خاموشی تھی اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تبھی وہ بی جان سے ملتے ہوئے نے بلند آواز میں کہنے لگا، رخصتی کی تیاری کریں، آپ میں صرف 1 مہینے بعد ہی نیاب کو اپنے ساتھ رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کی انہونی بات پر بی جان حیرت سے آنکھوں پر ہاتھوں کا چھجا بنائے سے دیکھتی رہ گئی۔ ارے کیا ہو گیا لڑکے، باولا ہو گیا کیا؟ رات کو تو کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رات کو جو کچھ کہا تھا وہ صرف ایک مذاق تھا، لیکن نیاب میری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو میں جلد از جلد اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہوں۔ اس پر اپنی گہری نظر ڈالتے وہ بی جان کے آگے سر جھکا گیا تھا۔ اس نے تو تیمور کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ اس کا دل حیرت سے مچل کر رہ گیا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بی جان خود بھی اس معجزے پر حیران تھی۔ دل ہی دل میں تشکر کے آنسو بہاتی ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ پھر وہ تیمور کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، تم سچ کہہ رہے ہو میرے بچے، کہہ دو کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی۔ مجھے یقین تھا تم میرا مان نہیں توڑو گے۔ ابھی بی جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھل ملا رہے تھے، تبھی پیر پٹکتے ہوئے نیاب ان کے سامنے آئی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بی جان آپ کو اس شخص کی منتیں کرنے کی۔ میں بوجھ ہوں کیا آپ پر، یا پھر لولی لنگڑی ہوں جو آپ اتنی منتیں کر رہی ہیں ان کی؟ اس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک تھی اور تیمور اس کی دیدہ دلیری اور اس کی جرات پر اشش کر اٹھا۔ سچ میں اس لڑکی میں کچھ تو ہے بہت خاص، جو اسے دوسروں سے بہت الگ کر رہا تھا۔ وہ زیر لب مسکرا دیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نیاب سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تیمور نے مسکرا کر بی جان سے اجازت مانگی تو نیاب سے لگ اٹھی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس شخص کا سامنا کرنے سے وہ اتنا گھبرا رہی تھی۔ تیمور نے جس طرح اسے طلاق دینے کا فیصلہ کرنے کے بعد اسے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی اور اسے ایک ذلت کی طرح چبھ رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے پاس آنے والا تھا اور اس کی ہتھیلیاں ابھی سے پسینے سے گیلی ہو رہی تھی۔ جیسے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی کانوں کی لوئیں دہکنے لگی۔ اتنا غصہ، اتنی بے نیازی، جسے میں عام سمجھ رہا تھا وہ تو بہت خاص نکلی۔ تیمور کا لہجہ بہت نرم اور ہموار تھا۔ آنکھوں میں مٹھاس لیے وہ نیاب کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی گہری کالی سیاہ پلکیں مارے شرم و حیا کے لرز رہی تھی۔ میں کوئی خاص نہیں، بلکہ بہت عام، اور اس عام لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیجیے گا، کہیں بعد میں شرمندگی نہ ہو آپ کو۔ اس کے گلابی لب ایسے ہل رہے تھے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں۔ اس کی تلخ باتیں بھی تیمور کو کسی سہانے خواب کی مانند لگ رہی تھی۔
وہ اچانک ہی 2 قدم آگے بڑھا تھا اور اسے اتنے قریب دیکھ کر نیاب کی جان جیسے ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور پھر کانپتے ہوئے کہنے لگی، پلیز آپ کو جو بھی بات کرنی ہے دور رہ کر کریں۔ لیکن وہ اس کے اتنا کہنے پر 2 قدم مزید قریب آیا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر نچھاور کر کے کہنے لگا، لڑکی، شوہر ہو تمہارا، کوئی حق نہیں رکھتی تم مجھے خود سے دور رکھو۔ باہر تم نے سن تو لیا ہوگا کہ میں تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرا بس چلے تو ابھی کے ابھی تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جاؤں، لیکن تیمور شاہ کی شادی ہے، دھوم دھام سے ہوگی اور تمام تر ریت و رواج کے ساتھ۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تیمور شاہ اپنی بیجان کی پسند کو اپنا چکا ہے۔ وہ کچھ اس انداز میں بولا تھا، ایک پل کو نیاب اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر اس اگلے ہی لمحے اس کے کان میں وہی الفاظ گونجنے لگے تھے جو اس نے گزشتہ روز سنے تھے۔ فوراً اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر کہنے لگی، آپ یہ رشتہ ختم کرنے آئے تھے، رائٹ؟ اور یہاں پر مجھے دیکھ کر یقیناً باقی لڑکیوں کی طرح آپ بھی میرے حسن پر فدا ہو گئے ہیں۔ میرا حسن دیکھ کر آپ کا جی یہی چاہ رہا ہوگا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میرے ساتھ کچھ وقت گزارے اور پھر جب آپ مجھے وہاں شہر لے کر جائیں تو بھی جان سے دور، تو جب آپ کا دل بھر گیا پھر آپ میرے سر پر سوتن لے آئیں گے اور پھر میں کسی فضول سامان کی طرح آپ کے گھر میں پڑی رہوں گی۔ یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اس لڑکی کی دماغی کیفیت دیکھ کر تیمور ایک پل کو چپ سا ہو چکا تھا۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے نیاب کو دیکھا۔ وہ اسے اب کیسے بتاتا کہ وہ اس کے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں چھپے خواب کو دیکھ کر اس پر فدا ہوا تھا۔ لیکن بہرحال وہ بھی تنک کر یہ کہنے لگا کہ ہاں، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن اب تم میری ملکیت ہو۔ وہ پھر سے کہنے لگی، میں آپ کی زر خرید غلام نہیں۔ لیکن اگلے پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر کے کہنے لگا کہ جتنی زیادہ باتیں کرو گی اتنی ہی کم ہوتی جائیں گی۔ یہ نہ ہو کہ میں مجبور ہو جاؤں ابھی اور اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جانے کے لیے۔ آج سے 1 مہینے بعد میں یہاں پر تمہیں رخصت کرانے کے لیے آؤں گا۔ تم مجھے دلہن کے روپ میں ہنستی مسکراتی چاہیے۔ یہ میرا آرڈر ہے اور تم مانو گی۔ نیاب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ بات اس کی آنوں پر کاری ضرب تھی کہ وہ شخص تو اسے طلاق دینے والا تھا، پھر اب اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ زہر اگلتی، تیمور نے فوراً اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی شدت سے ہمکنار کرنے لگا۔ نیاب کا تو سانس جیسے سینے میں ہی اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس سے سانس تک لینا دوبھر ہو چکا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑے مجھے۔ وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہ یاد رہا تو دوبارہ میرے سامنے بار بار انکار کرنے سے پہلے 100 بار سوچ کر ہی کرنا۔ مجھے انکار پسند نہیں۔ اسے وہیں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بیجان سے مل کر گیا تھا۔ بیجان تو خوش ہو رہی تھی۔ جیسے ہی تیمور وہاں سے گیا تو نیاب کے حواس بحال ہوئے تھے۔ ابھی بھی بیجان خوشی سے سینے سے لگا کر دعائیں دے رہی تھی کہ میں نے کل ہی نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگی تھی اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ لیکن وہ بیجان کے حصار سے نکل کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بیجان؟ وہ شخص مجھے طلاق دینے کے لیے آیا تھا۔ اتنے سالوں سے آپ کے کہنے پر میں اس شخص کی راہ دیکھ رہی تھی، لیکن اب جب وہ آیا تو وہ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا۔ لیکن پھر نہ جانے راتوں رات دل میں کیا آ گیا، کیا کھچڑی پکی کہ وہ فوراً سے مجھے اپنے ساتھ رخصت کرنے کو تیار ہو گیا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ ہرگز رخصت نہیں ہوں گی۔ مجھے ان سے خلا چاہیے۔ وہ شخص مجھے لگتا ہے کسی بدلے کے تحت آیا ہے۔ وہ آپ خود ہی تو کہتی تھی کہ فائقہ بیگم کو مجھ سے نفرت ہے۔ ممانی مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی، میری ماں سے بھی نفرت کرتی تھی اور مجھ سے بھی۔ مطلب وہ مجھے کیسے اپنا سکتی ہیں؟ مجھے تیمور شاہ سے خلا چاہیے۔ بیجان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ پہلے وہ پوتے کو منا رہی تھی اور اب پوتی کا رویہ ان کے لیے ناقابل یقین تھا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا ایسا غلط مت سوچو، مجھے تیمور پر پورا یقین ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میری بوڑھی جان پر ہی رحم کر لو۔ میں تو تب تک ہی زندہ ہوں جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی، بس اس کے بعد میں سکون سے مر پاؤں گی۔ اپنی بوڑھی نانی کے جڑے ہاتھ دیکھ لو، وہ ان کے گھٹنوں میں بیٹھ چکی تھی۔ فوراً ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ نہیں، پلیز آپ ایسا مت کریں، کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ وہ چپ ہو چکی تھی، لیکن بیجان کو تسلی دینے کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ ابھی بھی اس کا موقف یہی تھا، وہ تیمور شاہ سے خلا لے گی۔ تیمور شاہ کیا سمجھتا ہے
میں اس کی کوئی زر خرید غلام ہوں؟ میں ہرگز اسے رخصتی نہیں کروں گی۔ بی جان پہلے تو تھوڑی مطمئن ہو چکی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا شادی کی تیاریوں میں نیاب کو ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جو بھی بی جان اس سے کہتی وہ ہوں ہاں کر دیتی اور بس خاموش ہو جاتی۔ بی جان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اب ان کا پوتا تو مان چکا تھا، لیکن نواسی ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اگر وہ تیمور سے محبت کرتی تھی تو نیاب بھی ان کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بھی خود کو اس بات پر آمادہ کرنے لگی کہ نیاب اور تیمور کا رشتہ واقعی میں بے جوڑ ہے۔ کہیں وہ زبردستی ان دونوں کو اس رشتے میں باندھ کر نہ رکھ رہی ہوں۔ اور نیاب تو کتنی ضدی تھی، بھلے بھولی بھالی تھی، اپنی نانی کا کسی بھی حکم کو ٹالتی نہیں تھی، لیکن جب ضد پر آ جاتی تھی تو مر کر بھی وہ کام نہیں کرتی تھی۔ رخصتی کو 10 دن باقی تھے۔ گھر جا کر تیمور نے بھی اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ میں نیاب سے ہی رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ فائقہ بیگم نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہیں اس کے والد بھی غصے میں آ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ ہم یہاں پر امیر کبیر بزنس مین خاندانوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو طلاق دے کر آنا، اور تم خود بھی اس بات پر آمادہ تھے، لیکن اب یہ ایک دم سے بھی جان نہیں تمہیں کون سے تعویذ گھول کر پلا دیے جو تم فوراً سے اس لڑکی کو اس گھر میں لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑے ضبط کے ساتھ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا کہ کوئی کسی نے مجھے تعویذ نہیں پلائے، بس وہ میری بیوی ہے، اتنے سالوں سے میرے نام پر بیٹھی ہوئی، اور میں یوں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے دستور کے خلاف ہے۔ اس کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی گھر والے اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ وہ بھی بیٹھا بارات کا عروسی لباس دیکھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ تیمور شاہ یہی سوچ کر اپنے اندر سے سرشاری محسوس کر رہا تھا کہ جب نیاب یہ سرخ عروسی جوڑا پہن کر اس کے سامنے اس کے پہلو میں موجود ہوگی تو نہ جانے وہ کیسے اس کے حسن سے سرشار ہو رہا ہوگا۔ وہ تو اس لڑکی کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ہی محبت کرنے لگا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ اس قدر اٹیچ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب بی جان کا نمبر سکرین پر جگمگایا تھا۔ اس سے جلدی سے کال پک کی تھی۔ بی جان نے حال پوچھنے کے بعد جو بات اس سے کی، تیمور کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ کہنے لگا کہ بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بی جان گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، ہم بیٹا میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ نیاب اب ضد پر آ چکی ہے، وہ تم سے خلا چاہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ تم دونوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دینا، میں نے تم دونوں کا بچپن میں رشتہ باندھ دیا تھا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو خود آ کر دیکھ لو، میں یہیں پر اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کروا دوں گی۔ وہ رو بھی رہی تھی جبکہ تیمور کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ شاید اسے آج تک کسی پر اتنا غصہ آیا ہو جتنا اس وقت اسے نیاب کی اس حرکت پر آیا تھا۔ بی جان کی کال بند کرنے کے بعد اس نے اپنے کمرے میں ہر ایک چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ ساری پرفیوم کی شیشیاں زمین بوس ہو کر کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ غصے سے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور زور سے مکہ آئینے میں مارا تھا۔ اسے اپنے آئینے میں کئی عکس نظر آ رہے تھے، اور آئینے میں خود کو دیکھتا سیدھا کھڑا ہوا۔ باہر تیز بجلی کڑکنے کی اور بادل گرجنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، نیاب میں نے تمہیں وقت دے کر بہت بڑی غلطی کر دی۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ آج کی یہ رات تم میری باہوں میں میرے پہلو میں گزارو گی۔ یہاں گاؤں میں بھی موسم کافی خراب ہو چکا تھا۔ چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے ڈال رکھے تھے۔ جیسے ہی ہلکی تیز ہوا چلنے لگی تو جلدی سے چھت پر گئی تھی، کپڑوں کو نیچے لے کر آئی، مگر تب تک وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ اس کے سیاہ رنگ کا فراک اس کی وجہ سے اس کے جسم سے چپک چکا تھا، جیسے اس کا وجود کافی حد تک عیاں ہو رہا تھا۔ وہ کپ کپاتے نیچے آئی تھی۔ بی جان نے اس کی حالت دیکھی تو کہنے لگی کہ جاؤ جلدی سے نہا کر کپڑے چینج کرو، ایسے تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ سردیوں کا آغاز تو اور ایسے میں ہونے والی بارش خون تک کو جما دینے والی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے الماری سے کپڑے نکالے تھے۔ چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ آج وقت سے پہلے اسے نیند آ چکی تھی۔ بی جان نے اسے کھانے کے لیے کہا تو وہ کہنے لگی، آپ کھا لیں بی جان، مجھے بھوک نہیں۔ لیکن وہ پھر بھی اس کے لیے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے دودھ کے گلاس کو ڈھکا اور سو گئی کہ رات کو کبھی بھوک لگی تو پی لوں گی۔ باہر بادل زور و شور سے گرج رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب ایک دم سے کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ باہر بارش تیز طوفانی جاری تھی اور کھڑکی کھل چکی تھی۔ وہ گھبرا کر آس پاس کمرے میں دیکھنے لگی۔ اس وقت اس نے ایک شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ کے سامنے کے بٹن بھی
کھلے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گئی اور جیسے تیسے زور لگا کر اس نے کھڑکی کے پٹ کو بند کیا تھا، مگر جیسے ہی پلٹی تو اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا دودھ کا گلاس بالکل خالی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ فوراً دودھ کے گلاس کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے ٹھیک سے یاد تھا کہ اس نے ایک گھونٹ تک دودھ کا نہیں بھرا تھا۔ پھر یہ گلاس کیسے خالی ہوا تھا؟ نہ ہی دودھ کا ایک قطرہ فرش پر گرا تھا اور نہ ہی سائڈ ٹیبل پر۔ وہ بھی یہ سوچ رہی تھی جب بیڈ پر بیٹھ کے جیسے ہی دوبارہ کمفرٹر میں لیٹنے لگی تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے بچی تھی، کیونکہ بیڈ کی دوسری جانب کوئی لیٹا ہوا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ تیمور شاہ تھا۔ اس سے پہلے وہ زوردار چیخ مارتی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتا اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ تیمور اپنے کانوں تک اس کا دل دھڑکتا ہوا سن سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ رات کے اس پہر چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بی جان کی اگر آنکھ کھل گئی تو وہ سہم جائیں گی۔ اس عمر میں ان کے لیے یوں رات کے پہر اٹھ جانا اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ہانپتے ہوئے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی۔ آنکھیں کھول کر دوبارہ دیکھا، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کب آئے؟ میرے کمرے میں، میرے بیڈ پر۔ وہ کہنے لگا یہ کمرہ بھی میرا ہے، یہ بیڈ بھی میرا، اور اس بیڈ پر موجود نایاب فاطمہ بھی میری ہے۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ بتاؤ مجھے۔ ایک دم سے اس کا سارا ذہن دھواں ہو چکا تھا۔ اسے تو یہ یاد بھی نہیں تھا کہ اسے کہنا کیا ہے، اور اس کے چہرے کے بےحد قریب تھا۔ وہ کہنے لگی چھوڑے مجھے، میں بی جان کو بتاؤں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ۔ مجھے آپ کے ساتھ جب کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ تو تیمور اسے خود میں بھیجتا اپنی ایک ٹانگ اس کے اوپر رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کھلا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ بولو، کھلا دوں تمہیں؟ نایاب یک ٹک اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ کی جسارتیں اب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں نایاب کے پورے وجود پر تمتمانے لگی۔ حالانکہ موسم کافی ٹھنڈا تھا، اس کی یہ گھبراہٹ بری حالت دیکھ کر تیمور اندر ہی اندر اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں ابھی اور اسی وقت رخصت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مزید وقت دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج رات تمہاری عقل ٹھکانے لگا کر آؤں گا۔ نایاب ایک بار پھر اس کے منہ پر انکار کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی۔ وہ بھی چڑھ کر کہنے لگا ٹھیک ہے، مر ہی جانا لیکن رخصتی تمہاری ہو کر رہے گی۔ جب وہ باہر بار بار کسمساتے ہوئے انکار کرنے لگی جس طرح وہ اس کے قریب تھی، تیمور شاہ کے جذبات مزید قابو میں رکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ اس کی گرفت میں کسمساتے ہوئے بار بار اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ جانتا تھا جس قدر یہ لڑکی ضدی ہے ایسے قابو میں نہیں آئے گی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کے بالوں سے اسے جگڑا اور پھر اپنے لب اس کے لبوں میں پیوست کر دیے۔ بڑی دیر تک اس کے لبوں پر حاوی رہا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے شرٹ کے باقی کے بٹنز بھی اس نے کھولنا شروع کر دیے۔ نایاب ان سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، لیکن جس طرح تیمور اس کے وجود پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، کہاں وہ نازک اندام لڑکی اور کہاں تیمور، وہ اس کی گرفت میں بالکل ہی کانپنے لگی تھی۔ پھر وہ شدتوں سے اس پر حاوی ہوتا اس پر اپنا حق وصول کرنے لگا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کرے گا۔ نایاب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، لیکن تیمور نے اس کی آنکھوں میں آئے ان آنسوؤں کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اپنا حق وصول کرنے کے بعد اسے چھوڑا تھا۔ بیڈ کی چادر رنگین ہو چکی تھی۔ ایک نظر اس نے نایاب کو دیکھا جو ابھی بھی روتے ہوئے تیمور کو برا بھلا کہہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے آپ، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں جب آپ سے خلا کی ڈیمانڈ کر رہی تھی، آپ ہوتے کون ہیں میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والے؟ کچھ سوچ کر تیمور ایک بار پھر اسے باہوں میں بھر گیا۔ پھر کہنے لگا لڑکی میری بات کان کھول کر سن لو، یہ تو صرف ٹریلر تھا جو میں نے تمہیں دکھایا۔ اب صبح تم اٹھو گی، بی جان کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولو گی اور ان کو کہو گی کہ تم میرے ساتھ رخصتی کرنے کے لیے تیار ہو۔ وہ بس تمہارا بچپنا تھا جو تم بار بار خلا کی ڈیمانڈ کر رہی تھی تاکہ بی جان مزید تمہاری اور میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ عمر دیکھو ان کی، کیسی مطلبی ہو تم۔ میں نے جو کیا سو کیا، لیکن اب تم بھی انہیں تکلیف دینا چاہتی ہو۔ اگر اگلی صبح تم نے اپنی ڈیمانڈ واپس نہ لی اور خوشی خوشی میرے ساتھ رخصت نہ ہوئی تو میں بتا رہا ہوں ہر رات میں یہاں پر آؤں گا اور تب تک تمہیں نہیں بخشوں گا جب تک تم میرے بچوں کی ماں نہیں بن جاتی۔ تیمور کی یہ دھمکی سن کر وہ چپ سی ہو چکی تھی۔ تیمور اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بی جان اس بات سے ہی انجان تھی کہ ان کا لاڈلا پوتا رات کو اس گھر میں بھی آیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی لیکن ابھی تک ان کی لاڈلی نواسی اٹھی نہیں تھی۔ انہوں نے ناشتہ بھی خود تیار کیا تھا۔ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔
اس کے قریب آئے، اس کی گردن اور کانوں سے بال ہٹائے، تبھی اس کی گردن پر سرخ نشان دیکھے تھے۔ کہنے لگی، او ہو، لگتا ہے لڑکی نے رات کو ٹھیک سے کھڑکی بند نہیں کی، دیکھو تو مچھر آگے تھے، کیسے پوری گردن پر سرخ نشان بنا دیے۔ نیند میں اپنی نانی کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر جاگ چکی تھی، پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ تیمور کے لمس نے ساری رات اسے تڑپائے رکھا تھا۔ کہنے لگی کہ بی جان آپ اٹھ گئی۔ بی جان اس کے ماتھے پر ہاتھ لگانے لگی، اسے تیز بخار ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، خیر ہے تمہیں تو بہت تیز بخار ہو گیا، میں تمہارا ناشتہ کمرے میں ہی لے آتی ہوں۔ وہ چپ سی ہو چکی تھی، پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ رات کو تیمور جانے سے پہلے ہی اسے پین کلر دے کر جا چکا تھا۔ 2-3 دن لگے تھے اسے سنبھلنے میں، اور ایسے میں وہ اپنے وجود پر ابھی بھی یوں ہی محسوس کر رہی تھی جیسے تیمور ابھی بھی اسے چھو کر گیا ہو۔ اسے اپنے وجود سے تیمور کی مہک آنے لگی تھی۔ رخصتی کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ اس نے وہی جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو بڑے پیار سے تیمور نے اس کے لیے لیا تھا۔ اس کے چہرے پر تیمور کی محبت ایک الگ ہی طرح کی رونق بکھیر رہی تھی۔ بڑے دھوم دھام سے تیمور بارات لے کر آیا تھا۔ فائقہ بیگم کے ماتھے کے بل سیدھے نہیں ہوئے تھے، نہ ہی انہوں نے کسی سے سلام دعا کی، نہ بی جان یا پھر نیاب سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو تیمور نے بی جان کا بھی ہاتھ تھام لیا تھا۔ کہنے لگا کہ بی جان آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گی، میں یہاں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک آپ کی نواسی ساتھ تھی وہ الگ بات تھی، بی جان کبھی اس کا تو کبھی فائقہ بیگم کا چہرہ دیکھتی۔ کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری ماں کو اور شاید تمہارے باپ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں تو پھر کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ نیاب بھی اطمینان میں آ چکی تھی، فوراً اپنی بی جان کے گلے لگ کے کہنے لگی کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیں گی، ورنہ میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ تیمور تو بس اسے گھور کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ یوں بی جان کو وہ اپنے ساتھ لے کر شہر آ چکے تھے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیمور کا کمرہ سجایا گیا تھا۔ اس کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھی۔ نہ جانے آج پوری رات وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس رات کا یہ لمس وہ ابھی تک نہیں بھول پائی تھی۔ اسے غصہ بھی تھا۔ جیسے ہی تیمور کمرے میں آیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھا، وہ فوراً سمٹ کر پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ مت سمجھے گا میں آپ سے ڈر کر آپ کے ساتھ رخصت ہوئی، مجھے بس میری بی جان کی صحت کا خیال تھا، ورنہ میں آپ سے یہ رشتہ ختم کر کے ہی رہتی۔ تیمور دانت کچکچا کر کہنے لگا، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، خیر جتنا دور بھاگو گی اتنی ہی میری شدتیں سہوگی۔ میں نے تو سوچا تھا آج رات تمہیں چھٹی دے دوں گا، تمہارے قریب نہیں آؤں گا، لیکن شاید تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ایک رات بھی سکون سے سونے نہ دوں۔ یہ کہہ کر اس پر حاوی ہونے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تیمور فوراً اس سے الگ ہوا، فوراً سے سنجیدہ ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر کہنے لگا، بس کر دو یار، بیوی ہو تم میری، ایسا مت کیا کرو۔ جب میں اپنی غلطی بھول بھال کر آگے بڑھ رہا ہوں، چلو تم سے سوری بھی کرتا ہوں، میں نے غلط کہا، جذباتی ہو کر تم بھی مجھے معاف کر دو۔ چلو میں نے بھی تمہیں 100 بار معاف کیا، ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ اس کے اتنے پیارے بھرے انداز پر وہ بھی چپ سی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، جب تک میری آپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو جاتی میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانے والی۔ تیمور بھی مان چکا تھا۔ کچھ ٹائم بعد دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ فائقہ بیگم کو بھی اس سے اپنی بہو تسلیم کرنے میں وقت لگا تھا، لیکن اپنے بیٹی کی پسند دیکھ کر انہیں بھی بہرحال اسے قبول کرنا ہی پڑا۔ تیمور کی محبت دیکھ کر نیاب کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے، اور پھر دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگے۔